السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 28 to 36۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 28 سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہاں پر منع کیا ہے کہ وہ نہ کریں، کیا نہ کریں، کہ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست مت بنائیں، انہیں دوستی سے منع کر دیا گیا ہے، اور دوستی کیسی؟ اولیاء یعنی گہری دلی دوستی سے روک دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں روکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ تو اس کا جو خلاصہ ہے ہمیں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں ملتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا بھی چکے ہیں۔ قرآن کی آیت ہی دراصل قرآن کی دوسری آیت ہی اس کی تفسیر بھی کرتی ہے، یعنی قرآن کی ڈیٹیل ہمیں قرآن سے ہی لینی چاہیے، یا پھر قرآن کی تفسیر ہمیں حدیث کی طرف سے مل جاتی ہے، یا پھر قرآن کی تفسیر ہمیں صحابہ کے اقوال یا تابعی کے اقوال سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر رہے، ان کو سکھایا، اور صحابہ نے اپنے تابعی کو سکھایا، پھر تابعی نے تابعی کو سکھایا، اس طرح سے یہ جو ہے چین چلتی چلی آ رہی ہے۔ تو زیادہ اہم امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے، قرآن کی اگر کسی آیت کی ہمیں تفسیر لینی ہے تو قرآن کی ہی آیت کی طرف ہمیں جانا چاہیے، پھر حدیث کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم نا کافروں کو دوست مت بناؤ۔ وجہ اس لیے بتا دی گئی سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ یقیناً انہوں نے تو اس حق سے انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور خود تمہیں اس سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ وجہ بتا دی گئی کہ وجہ یہ ہے کہ دراصل یہ لوگ جو ہیں اللہ کے دشمن ہیں اور رسول کے دشمن ہیں۔ جو اللہ رسول کا دشمن ہے تو بھلا ایک مومن کا کیسے دوست ہو سکتا ہے نا؟ وہ کبھی نہیں دوست ہو سکتا۔ تو اللہ رسول کا دشمن دراصل وہ سارے مسلمانوں کا دشمن ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے نا کافروں کو دوست مت بناؤ، کافروں سے دوستی مت کرو۔ اگر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ دوست مت بناؤ، لیکن کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے، کچھ وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کو ادھر رہنا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر مسلمان یعنی مسلم کہیں پر مغلوب ہے، کوئی اس پر غالب ہے، کوئی حکومت کر رہا ہے، تو اسے اپنی جان بچانے کے لیے بھی نا ان سے دوستی کا اظہار تو جائز کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان سے دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوشش کر سکے، پوری کوشش کے ساتھ اگر وہ پاسبل ہے تو وہاں سے اس علاقے سے وہ ہجرت کر کے مسلمان علاقے میں آ جائیں، ان پر لازم ہے۔
ہاں اگر بے بس ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو ہم اور آپ سب سے بڑھ کے تو کوئی نہیں جانتا ہے نا، کہ ہم سب ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ ہم بھی مغلوب ہیں، ہمارے اوپر اوروں کا جو راج چل رہا ہے، تو ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے نا کہ ہم کیا نہ کریں، ان سے بولیں نہ، بات کریں نہ، کچھ بھی نہ کریں۔ تو اس کے چند اہم اصول بتا دیے گئے ہیں۔ تو 4 طرح کے اصول بتائے گئے ہیں، معاوضات ہے، مدارات ہے، معاملات ہے اور موالات ہے۔ موالات تو معاوضات یعنی کافروں کی مدد کرنا۔ معاوضات کی میننگ میں کیا آتا ہے؟ کافروں کی مدد کرنا ہے، ان پر احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی کہ ان کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کرنا، حسن سلوک سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، تکلیف دکھ پریشانی کے وقت میں ان کے کام بھی آ جانا، ان کی مدد کر دینا، یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے ساتھ معاوضات کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے مدارات۔ مدارات میں خوش اخلاقی سے پیش آ جانا، پھر مہمان بن کر اگر وہ آپ کے گھر پر آئیں تو ان کی خاطر مدارات کرنا، ٹھیک ہے۔ مدارات سے کس سے لیا گیا؟ خاطر مدارات سے۔ جب مہمان آتے ہیں تو ان کی خاطر مدارات کرتے ہیں نا، یہ اسی سے ہے، یعنی جب آپ کے یہاں وہ مہمان بن کر آئیں ان کے ساتھ کیا کریں؟ اچھے سے پیش آئیں، ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا اخلاق اپنے پیش کریں اور خاطر مدارات بھی کریں ان کے ساتھ۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمارے کیا یہ آئے ہیں تو ہم ان کے آگے کچھ نہیں رکھیں گے، ان کو ایسی بھوکے پیاسے لوٹا دیں گے، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ پھر آتا ہے معاملات۔ معاملات یعنی ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، قرض کا لین دین بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کو کوئی مزدوری پہ رکھ بھی سکتے ہیں، یا ان کی مزدوری کی بھی جا سکتی ہے، یا ملازمت کری جا سکتی ہے، یا دستکاری وغیرہ بھی کری جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ معاملات کرے جا سکتے ہیں، لین دین کیا جا سکتا ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے، بزنس کی جا سکتا ہے، تو یہ معاملات کر سکتے ہیں۔ اب آتا ہے مین اہم امپورٹنٹ چیز کہ ان سے کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ موالات نہیں کر سکتے ہیں۔ جو اولیاء ہے نا، اولیاء کس سے ہے؟ اسی سے ہے، معاولات، ٹھیک ہے، یعنی دلی دوستی۔ موالات نہیں کر سکتے، ان سے دلی محبت نہیں کر سکتے، ان کے یہاں شادیاں نہیں کر سکتے، ان میں سے کسی ایک کو اپنا رول ماڈل نہیں بنا سکتے، اور ان کا عقیدے کو ہم اپنا نہیں سکتے ہیں، اور ان کے جو ہے نا ان پر اعتماد بھی نہیں کر سکتے ہیں، جیسے اندھ وشواس کہتے ہیں نا، اس طرح سے ان پہ نہیں کر سکتے ہیں، ان پر نہ ہی توکل کرنا چاہیے، اور نہ ہی ان کا جو ہے نا ان کے جو کیا نام ہے، ان کے جتنے بھی تہوار ہیں، ریلیجن ہے، نہ ہی اس میں ہم لوگ شامل ہو سکتے ہیں، نہ ہی ان کا جو ہے متشابہات جو ہے، جیسے ان کے جیسا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا، اس کے طور طریقے کو ہم اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ موالات میں آ جائے گا۔ تو موالات نہیں کر سکتے، یعنی کہ نہ ان سے دلی دوستی کر سکتے، نہ شادی بیاہ وغیرہ کر سکتے، نہ ان سے بہت محبت کر سکتے ہیں، نہ ان کے طور طریقے ہم اپنا سکتے ہیں، نہ ان کو رول ماڈل اپنا کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کے عقیدوں کو ہم اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی رہتا ہے ایسے حالت میں کہ اس کی مجبوری ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس طریقے سے اصول سے وہ رہ سکتا ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقاتا، یعنی اگر کوئی بعض علاقوں میں یا بعض اوقات میں ان کے شر سے یعنی دشمنی سے ڈرے، تو ظاہری میں ان کے شر سے بچنے کی کوئی صورت اختیار کر سکتا ہے، جبکہ باطن میں ایسا جائز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی بچاؤ کی صورت اختیار کر سکتا ہے، جبکہ باطن میں ایسا جائز نہیں ہے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کے سامنے مسکرا دیتے تھے، لیکن ہمارے دل انہیں لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چیز سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ مجبوری میں جائز ہے کہ ہم ان کے سامنے معاملات کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ معاملات نہیں کر سکتے، باقی ان کے ساتھ معاوضات مدارات معاملات سب کر سکتے ہیں، خوش اخلاقی سے پیش آ سکتے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ مومن کے دل ان سے کیا کرتے ہیں؟ لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ مجبوراً میں انسان رہنا ہے اس کو وہیں پہ اسی ملک میں، تو یہ سب کرنا ہی پڑے گا، ہے نا، لیکن اپنے اسلام اور احکامات کو چھوڑ کر نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یعنی اللہ تمہیں اپنی ذات مقدس سے ڈرا رہا ہے۔ دیکھو، اس کے احکام کی مخالفت اور اس کے دشمنوں سے دوستی کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اس میں انتہائی درجے کی
دھمکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرا رہے تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 29، قل ان تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدیر۔ کہہ دیجئے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، یا اسے ظاہر کرو، اور اللہ اسے جان لے گا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپی نہیں رہ سکتی ہے، کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی ہے۔ وہ دلوں کے راز کو جانتے ہیں، چاہے بندہ اسے ظاہر کرے یا چھپائے۔ وہ آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور جب اسے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی نا، تو اگر کوئی شخص نا کوئی چیز چھپاتا ہے، کوئی چیز پوشیدہ طور پر کافروں سے دوستی کرتا ہے کوئی شخص، اور پھر اس کو چھپائے رکھتا ہے نا، تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ چھپ سکے اللہ سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تکذیب کرے؟ اور تو اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں نا، اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں سب نہیں چھپی رہ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ جیسے منافقوں کا راز کھل گیا تھا کہ دراصل وہ ظاہری طور پر ایمان لائے تھے، لیکن حقیقت کس نے بتا دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ دیکھو یہ سب کیا ہے، ظاہری طور پر ایمان لائے ہیں، ان میں کوئی بھی خالص طور پر ایمان نہیں لایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ سینوں کے بھید تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 30 دیکھیں، جس دن ہر شخص حاضر کیا جائے گا، جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی کی ہے، جو اس نے نیکی میں کیا ہے، اور وہ بھی اسے اس نے برائی میں کیا ہوگا، اور جو بھی اس نے برائی میں کیا ہوگا چاہے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں نا کسی کو ڈھیل دیتا ہے، ہمیں آج ظاہری طور پر دکھتا ہے کہ آج غیر مسلمان بہت عیش و آرام اور عشرت کی زندگی جی رہے ہیں، ان کو تو کوئی کمی نہیں ہے، دن دگنی رات چوگنی ان کی ترقیاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے بزنس ہے، سب کچھ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے مہیا کرا رکھا ہے، بیٹے ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، نیم ہے، فیم ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں۔ تو دراصل اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کسی کو ڈھیل دیتا ہے، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے اعمال کیا ہے چھپاتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ جو شخص نے کیا ہے اس کا اعمال اللہ سے چھپ گیا ہے، بلکہ اس کے اعمال قیامت کے دن کے لیے کیا ہے اکٹھا کیے جا رہے ہیں، اکٹھا کر کے رکھ دیے جائیں گے، اٹھا کر کے اعمال نامے پہ رکھ دیے جائیں گے، جس دن ہر آدمی اپنی نیکیوں کو سامنے پائے گا، اور جب اپنے گناہوں کو اپنے سامنے دیکھے گا نا، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان بہت زیادہ دوری ہوتی۔ تودو لو ان بینہا و بینہ امادا بعیدا۔ تو یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، جس دن ہر نفس کو اس کا جو اس نے کیا ہے وہ موجود پائے گا، یعنی نیکی میں سے یا برائی میں سے، جو کچھ اس نے کیا ہے نیکی یا برائی وہ سب کچھ پا لے گا۔ جب امتحان کا پردہ ہٹ جائے گا نا، اور انسان اپنے اعمال کو سرمایہ کو سامنے کھڑا ہوا دیکھے گا، یعنی اس دن کی جو نیکیاں ہوں گی نا مکمل طور پر محفوظ ہوں گی، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی جو انسان آج نیکیاں کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے سارے کی ساری نیکیاں محفوظ ہوتی ہیں۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی ہے اور اس کی برائی بھی کیا ہے محفوظ ہو گئی۔ ایک جامع لفظ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہر چھوٹا بڑا عمل شامل ہے۔ تودو لو ان بینہا و بینہ امادا بعیدا، اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ وہ منظر اتنا ہولناک ہوگا نا کہ انسان چاہے گا کہ جو چیز دنیا میں اس لیے اس نے لذت حاصل کی تھی نا، جس چیزوں سے اس نے دنیا میں لذت حاصل کی، اور وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تھے، وہ سامان دراصل اللہ کی نافرمانی کے تھے نا، تو اس سے انسان کہے گا کہ کاش میرے اور میرے برائیوں کے درمیان فاصلہ ہوتا بہت دور کا۔
رب العزت نے فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کی انہوں نے، تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان پر نہ زمین برابر کر دی جاتی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ اس دن کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوگا کہ کاش ان کے اوپر مٹی ڈال کر ان کو برابر کر دیا جاتا۔ یہ دن نہیں آتا۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین و فبئس القرین، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آ گئے نا، جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ چنانچہ وہ بہت جو ہے برا ہی ساتھی ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 38 کا یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو جس دن جو ہے جب انسان اپنے سارے اعمال دیکھے گا، برائی سامنے آ جائے گی، تو کہے گا میری اور میری برائی کے درمیان فاصلہ ہوتا مشرق اور مغرب کا۔ جیسا مشرق دور ہے نا مغرب سے، اسی طرح سے بہت دوری ہوتی۔ یا تو وہ کہے گا کہ کاش مجھ پر نا مٹی ڈال دی ہو جاتی اور پاٹ دی جاتی، کاش میں مٹی ہوتا آج کے دن۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا ہے، یہاں پہ ڈراوے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دھمکی ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امید دلائی ہے کہ وہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کمال درجے کا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 31 ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بھی پیروی کرو، اور تم سے جو محبت کرے گا اور اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تم سے اللہ محبت کرے تو تمہیں کیا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ تو کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جو ہے نا تم سے اللہ محبت کرے تو تمہیں کیا کرنا ہے، میری پیروی کرنی ہے، تو پھر تمہارا بدلے میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور بہت مہربان ہو جائے گا۔ دراصل یہود و نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت محبت ہے۔ نصرانیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور محبت میں کیا کیا، اتنا غلو کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو درجہ اولویت پر پہنچا دیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نہ اس طرح اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس کی رضا ہم سب کو مل جائے گی، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب اور رضامندی ہمیں مل جائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے دعوے کیا ہیں، خود ساختہ ہیں، من گڑنت ہیں، بے بنیاد ہیں۔ اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ان دعووں سے۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی اتباع کرو۔ اس آیت نے نا محبت کے جو دعوے کرنے والوں کے لیے ایک کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا ہے کہ محبت الہی کیا ہے، محبت الہی کا سچا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے، دراصل اللہ کی محبت ہے، اسے اللہ کی محبت ملے گی، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اتباع جو الفاظ آیا ہے فَاتَّبِعُونِی، ٹھیک ہے، فَاتَّبِعُونِی دراصل تے با عین سے ہے، قدموں کی پیروی کرنا، فٹ اسٹیپ فالو کرنا، یعنی جہاں بھی قدموں کے نشان ہونا اسی پر قدم بقدم رکھ کر آگے چلتے چلے جانا۔ اتباع کا مفہوم اطاعت سے بڑھ کر ہے اور بہت وسیع بھی ہے۔ اطاعت صرف احکامات میں کی جاتی ہے، جس کے معنی کیا، جس کے معنی ہے کہ اس سے رک جائے انسان اور اس کا حکم بجا لائے، اس کو کر لے، جبکہ اتباع
یہ ہے کہ جیسے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھو، تمہیں ویسے ہی کرنا ہے، تم کو بھی ہو بہو ویسے ہی کام کرنے ہیں، تم بھی ویسے ہی کام کرنے لگ جاؤ، جسے وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرے تم بھی اس کو پسند کرو، جس سے وہ نفرت کرے تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، یعنی محبت صرف زبان سے اظہار محبت کا نام نہیں، بلکہ اس کو عمل سے ظاہر ہونا چاہیے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی بھی کیا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو کیا کیا جائے، اتباع کیا جائے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، صحابہ کرام تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسے ہی جو ہے نا صحابہ فوراً اس کو بجا لاتے تھے، فوراً اتباع کرتے تھے، ہو بہو جیسا قدم بقدم، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریت کی کنارے جو کچھ فٹ اسٹیپ بن جاتے ہیں، پھر بچے بھی اسی کے اوپر قدم بقدم ویسے ہی چل کر جاتے ہیں نا، گیلی ریت کے اوپر سمندر کے کنارے جو سی سائٹ ہوتا ہے، تو صحابہ بھی ایسے ہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ اتباع کرنے والے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے درمیان دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے ہیں۔ جب آپ کی نماز ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا نا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ ٹھیک ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا جوتا اتار دیا ہے، تو سارے کے سارے صحابہ نے اپنا جوتا اتار کے کنارے رکھ دیا۔ تو جب نماز مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، چونکہ ہم نے آپ کو کیا ہے جوتا اتارتے دیکھا تو ہم لوگ نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو جبریل امین نے آئے تھے انہوں نے بتایا کہ میرے جوتے میں کچھ نجاست لگی ہوئی ہے اور جو تکلیف دہ چیز تھی، لہٰذا میں نے اسے اتار دیا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتا کیا اتار دیا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے اتباع کرنے میں اتنے زیادہ اول تھے صحابہ کہ انہوں نے بھی اپنا کیا کیا سارے کے سارے فوراً جوتے اتار دیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کسی شخص میں موجود ہوں گی تو وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس شخص کو کسی شخص سے محبت ہو تو محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسندیدہ ہو جیسے جہنم میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 16 ہے۔ تو ایسے شخص نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ، اپنی اولاد اور دیگر تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 15 ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں ان سے محبت کرنی، یہ کیا ہے؟ دراصل ایمان کا تقاضا ہے۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس اثنا میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، پیارے ہیں، ہاں البتہ میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب اللہ کی قسم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب بات کیا بنی؟ اب بات بنی، اب کیا ہے؟ اب یہ چیز صحیح ہے۔ اس طرح سے انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، 6632 اس کا نمبر ہے۔ تو دیکھیے یہ سب کیا ہے، اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں کیا ہے، اگر اللہ کی ہمیں قرب حاصل کرنا ہے، اگر ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے،
اگر ہم اللہ کی محبت ہمیں پا سکتے ہیں تو بس اس شرط پہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اور اتباع کا مفہوم بتایا آپ کو کہ قدم بقدم ویسے ہی چلنا ہے جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تبھی ہو سکتی ہے جب انسان دین کا علم حاصل کرے۔ دین کو علم حاصل کرنے والا ہی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتا ہے۔ قرآن پڑھے اور پھر حدیث کو فالو کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے پر ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اعمال تھے، کیا افعال تھے، کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، کیسے ان کے دن تھے، کیسے ان کے رات تھے، کیا وہ کرتے تھے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کے لیے سب سے اہم امپورٹنٹ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا۔ جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، تو پھر کیا ہوگا، جب انسان کوئی بہت بڑی شخص کے جو ہے نا سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس سے اس کو محبت ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ محبت آپ کو کیا ہے، نفع بخشے گی۔ کیوں کہ پھر آپ کو اللہ سے محبت مل جائے گی، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا تقرب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 32 ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ کی کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو، حکم مانو، اطاعت کرو۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کا حکم فرمایا گیا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اتباع افعال کی نقل کرنے کا نام ہے، جبکہ اطاعت کیا ہے، جس بات کا حکم دیا جائے اس کو کر گزرے، انسان بجا لائے۔ تو رسول سے منہ موڑنا دراصل کیا ہے، کفر ہے، ٹھیک ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، تو آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں ایمان اور توحید شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت میں ایمان کی شاخیں یعنی ظاہری اور باطنی اقوال افعال شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی زندگی میں ان کے احکامات پر عمل کرنے سے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی سنت پر عمل کرنے سے، اور ان کے اقوال افعال احوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے ہو سکتی ہے۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑوں گا نا تو کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ آپ دیکھیں، انہوں نے کوئی بھی ایک چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ فالو کرتے تھے۔ اور کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خلفائے راشدین کا قول ہے، خلیفہ تھے۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، کوئی بھی ایک چیز نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر وہ کہتے کہ اگر میں ایک بھی کوئی چیز چھوڑتا تو کہیں مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ سیدنا نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی اور راستے کی دوسری سمت سے کافی دور نکل گئے، اور مجھ سے پوچھا، اے نافع، کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تب انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے ابھی کیا۔ تو سیدنا نافع نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت میں چھوٹی عمر کا لڑکا تھا، یعنی جب یہ واقعہ پیش آیا تو سیدنا نافع بہت چھوٹی عمر کے بچے تھے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث 4116 ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ تھے، ہو بہو ویسی پیروی کرنے والے تھے، بانسری کی آواز تک کی انہوں نے نہیں سنی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنی، انہوں نے اپنے کانوں پر انگلیاں لگا لی تھی نا۔ تو صحابہ نے بھی، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے کانوں پر انگلیاں لگا لی۔
آج ہم اور آپ اور سارے مسلمان بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول کی اتباع کرتے ہیں، لیکن میوزک ہماری نہیں چھوٹتی ہے۔ ہمارے فون، ہمارے رنگ ٹون، ہماری کالر ٹون، ہر چیز پہ میوزک ہے۔ بغیر میوزک کے تو ہم کوئی نعت بھی نہیں سن سکتے ہیں، بغیر میوزک کے ہم کوئی درس بھی نہیں سن سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میوزک کیا ہے۔ ایک میوزک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپسند کیا، اپنے کانوں میں انہوں نے انگلیاں لگا لی۔ اور آپ دیکھیے پھر صحابہ ماشاءاللہ اتنے زبردست ان کی پیروی کرنے والے صحابہ تھے نا، کہ انہوں نے بھی ویسے ہی اس کام کو سر انجام دیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 33۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی الکافرین وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح کو ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانوں کو جہانوں پر چن لیا۔ ان اللہ اصطفى آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کس طرح سے چنا؟ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر ان کے اندر روح پھونکی، ان کو اور ان کی اولاد کو زمین پر خلیفہ بنایا، انہیں اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، انہیں تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے، انہیں علم دیا، انہیں اپنی جنت میں بھی بسایا، پھر حکومت اور مصلحت کے تحت دنیا پہ یعنی زمین پر بھی اتارا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طرح سے چنا کہ ان سے نسل انسانوں کی وقع کرنی تھی۔ ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی چنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو چنا، انہی کے اہل یعنی زمین کی طرف پہلے رسول بنایا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ وہ بھی کون سے تھے؟ سب سے پہلے رسول اور نبی تھے۔ اور جب لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی نا، تب آپ نے انہیں دن اور رات الگ الگ ان پر اجتماعی اور ہر طرح سے دعوت اللہ کا بھی کام دیا، ان کے اندر تبلیغ کا بھی کام کیا، ان کو تبلیغ پہنچائی، ان کو صحیح اور غلط کا بارے میں بتایا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ وآل ابراہیم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی چنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آل ابراہیم کا انتخاب فرمایا، سید البشر اور خاتم الانبیاء، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق بھی ہے اسی خاندان سے، یعنی کہ آل ابراہیم کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دراصل اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ وآل عمران علی العالمین، اور اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو بھی چن لیا، کیونکہ اس عمران ان سے مراد دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کے والد ہیں، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام خاندانوں کو چن لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے کام کا بنا لے۔ یا اللہ، جیسے آپ نے ان سے اپنے دین کے کام لیے اور ان کو اپنے کام کا بنا لیا، ویسے ہی اللہ ہم کو بھی اپنے کام کا بنا لے۔ اور آپ دیکھیں، جب آپ دعائیں بھی کریں تو آپ تیار بھی رہیں کہ جیسے ان کے ساتھ کتنی مشکلات آئیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا، رزلٹ کیا ہوا؟ صرف اور صرف کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ صرف 80 لوگ ایمان لانے والے تھے، اور سب نے ان کا مذاق اڑایا، تانے دیے، باتیں سنائی، بہت زیادہ ان کو برا بھلا کہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چنا تو، لیکن دنیا والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہر طرح سے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کی قوم نے کیسے ان کو دھتکارا اور بھلا برا کہا، یہاں تک کہ ان کو آگ میں بھی ڈال دیا ہے نا۔ اور وآل عمران، پھر عمران ہے نا، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں چنا، اپنے لیے اپنے کام کا بنا لیا، لیکن پھر دنیا والوں نے کیا کیا؟ مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا،
اور یہاں تک کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کام کا بناتے تو ہیں، لیکن دنیا والے نہیں، اس کے جو ہے نا اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو جب اللہ آپ کو اپنے کام کا بنائے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کام کا بنا رہے، لیکن آپ اچھا کام بھی کر رہے ہوں، لیکن دنیا والے آپ کے ساتھ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، برا سلوک کریں گے، تو اللہ سے صبر کریں، اللہ سے صبر مانگیں، استقامت کی دعا کریں، صبر پہ ڈٹ جائیں، جمے رہیں جیسے انہوں نے کیا تھا۔ ان کی سیرت سے آپ کو پتہ چلے گا، انہوں نے صبر کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے، کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 34، ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم۔ ایسی نسل جس کا باز ہے اور اللہ سب کو سننے والا ہے اور سب کو جاننے والا ہے۔ گویا سب انبیاء آدم علیہ السلام اور پھر نوح علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام اور پھر آل عمران میں سے تھے، لہٰذا وہ بھی انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے بیٹے نہیں تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اور عیسائیوں کی اس سورے میں ان کی تردید گئی، ان کا جو عقیدہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ معاذ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پر فرما دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اور صرف رسول تھے، جیسے نوح علیہ السلام رسول تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، ویسے ہی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا تھے، وہ رسول تھے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 35، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے، کہ آزاد چھوڑوں گی اس کو، سو مجھ سے اسے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ تو عمران جو آل عمران میں سے تھی، دراصل یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کے بارے میں ذکر ہے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوس تھا، انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے چڑیا کو دیکھا تو اپنے بچوں کو وہ کھلا رہی تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی اور اسی وقت اللہ سے تڑپ کے اور للک کے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ کو جب انہوں نے اخلاص کے ساتھ پکارا، تڑپ کے ساتھ پکارا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اسی رات انہیں حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل کا یقین ہو گیا تو انہوں نے پھر منت مانی کہ اللہ میں جو ہے نا میری جو بھی اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر اس کو آزاد کر دوں گی، تو میری مخلصانہ منت کو قبول فرما۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے عمران یعنی کہ جو حنہ بنت فاقوس تھی، اور عمران دراصل ان کے شوہر کا نام تھا، اور مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ تو انہوں نے نظر مانی، اور جب انہوں نے نظر مانی اور پھر آگے کیا ہوا، آیت لکھتے ہیں، آیت نمبر 36 دیکھیں۔ پھر جب اس نے اس کو جنا تو کہا کہ اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی جنی اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا ہے، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا تھا، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی نظر کو قبول کر لیا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا دیا، بیٹی دی۔ سیدنا مریم کی جو والدہ تھی نا، انہوں نے جو منت مانی تھی وہ اس امید سے مانی تھی کہ ان کے یہاں اگر جو ہے لڑکا پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اسی امید سے انہوں نے سوچا تھا کہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا تو لڑکے کو ہم جو ہے نا اللہ کے لیے وقف کر دیں گے بیت المقدس میں، کیونکہ نا اس زمانے میں لڑکے کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو وقف کرا نہیں جاتا تھا، وہاں پہ لڑکیوں کو
اللہ کی راہ میں جو ہے وقف کرنے کا رواج نہیں تھا، مگر ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لڑکے کی جگہ لڑکی دے دی۔ اس بات پر ان کو بڑا افسوس ہوا، اور یہ ایک فطری جو تھا اخلاق میں ہوتا ہے انسان کا نا، جب انسان سوچتا ہے کہ اگر میرے کیا بیٹا ہوگا تو ہم اس کو حافظ قرآن بنائیں گے ہیں، اب کیا ہو گیا بیٹی ہو گئی، اب پھر اللہ کی مرضی اس کو بھی حافظ قرآن بنا دے۔ تو وَلَيْسَ الذَّكَرَ كَالْأُنثَىٰ، بظاہر تو کہنا چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے کے جیسے نہیں، مگر اس کے اپوزٹ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جو عمران کی بیوی کے ذہن میں تھا نا، اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو ان کو عطا کی گئی ہے، یعنی جو انہوں نے جو توقع کی تھی، جو امید کی تھی کہ میرا لڑکا ہوگا اس کو ہم وقف کریں گے، اگر لڑکا ہوتا عمران کی بیوی کے تو پھر کیا اس کو جو ہے نا مریم کے جیسا ہو سکتا تھا، وہ مریم علیہ السلام کے جیسے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو لانا تھا دنیا میں، اور پھر مریم علیہ السلام دنیا میں آ گئی، اور مریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کو لانا تھا، ہے نا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرَ كَالْأُنثَىٰ، کہ نہیں ہو سکتا لڑکا اس لڑکی جیسا، کیونکہ اس لڑکی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اہم مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، بچے کا نام کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس کا نام رکھ دیا مریم، کہ میں نے بے شک اس کا نام رکھا مریم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی جو ولادت کے پہلے روز بھی نام رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نام رکھنے کی وہ آخری حد ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات نا میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا ابراہیم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی بچہ پیدا ہوا انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ابراہیم۔ تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کا نام فوراً رکھ دینا چاہیے، اور لوگ گھر جو ہے نا مہینوں تو بچے کے نام پلاننگ کرتے رہتے ہیں، ایسا یونیک اور اینٹک نام رکھے کہ دنیا میں کسی نے نہ رکھا ہو۔ یہ بہت چل گیا، یہ بہت چل گیا، مریم بہت چل گیا، عائشہ بہت چل گیا، ابوبکر بہت چل گیا، داؤد بہت چل گیا، ابراہیم بہت چل گیا، سارے نام بہت چل گئے، مجھے تو کوئی اینٹک نام رکھنا ہے۔ اینٹک نام رکھنے کے چکر میں آپ دیکھیے مہینہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے ہیں۔ تو بچہ جیسے ہی پیدا ہو اس کا نام رکھ دے اچھا سا دیکھ کے، اور بس باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی بچہ ہو اس کے فوراً نام رکھ دینا چاہیے۔ آیت دیکھیں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو یہ نظر کس نے مانی؟ مریم علیہ السلام کی امی نے مانی، مریم علیہ السلام کی والدہ نے مانی۔ اور پھر نظر ماننے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ، بے شک میں اپنی اولاد کو اور اس سے جو آنے والی اولاد ہے، بے شک میں اسے اور اس کی اولاد، یعنی ابھی بچی چھوٹی ہے، ابھی وہ بالکل نیو برن بیبی ہے، یہاں تک کہ اس کو بھی اللہ کی پناہ میں دیا، اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی اللہ نے اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ شیطان مردود سے حفاظت کی دعا کر رہی ہیں نا، اس سے کتنی اہم چیز پتہ چلتی ہے۔ یعنی مریم نے نا، یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی کہ اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کو چھوتا ہے، یعنی کہ اس شیطان اپنے جو ناخنوں کے جو کانٹے ایسے کچوکے لگاتا ہے، شیطان کے اس کے جو کچوکے لگانے کی وجہ سے بچہ جو ہے چیخ چیخ کر رونے لگتا ہے۔ جب کانٹے لگیں گے، جب شیطان کے چوکے لگیں گے تو بچہ ظاہر سی بات ہے روئے گا۔ ہاں، البتہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے کچوکے سے محفوظ رکھا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کی ماں نے نا، ان کی نانی نے مریم علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ یہ جو آیت پڑھی، اس کے بعد جو صحابی تھے اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو
شیطان مردود سے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو جب بھی بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا پڑھ لے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کا جو کھلا دشمن ہے نا وہ شیطان ہے، اور اگر کوئی ماں ہے یا نانی ہے یا جو خود جس کے بچے جو ہوئے ہیں، اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے، تو اس وقت وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اگر وہ یہ دعا پڑھ لیتی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ نسلوں تک کی جو ہے انشاءاللہ شیطان سے انسان بچا رہے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ 100% نہیں بچا رہے گا، کم سے کم 50% تو بچا رہے گا نا۔ تو پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، یاد رکھیں، یاد دلا دے کسی کو، کسی کا ڈیلیوری ہو اس کو یہ دعا پڑھوا دے، ہے نا؟ کتنی اچھی دعا ہے یہ۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے دعا، اور بچوں کے لیے، بچے کی فکر مند تھی، بچے کے پرورش کے لیے فکر مند تھی۔ آپ دیکھیے کہ جب عام لوگ جو ہیں ان کے اب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، یہ منت مانتے ہیں جب بچہ حمل میں ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا بس گورا پیدا ہو۔ 9 مہینے اس میں عورت ساری کوششیں لگا دیتی ہے کہ کیسر پئیں، زعفران پئیں، مکھن کھائیں، دودھ کھائیں، دہی کھائیں، کھیر کھائیں، ساری کوششیں اس میں لگاتی ہیں نا، سب سے خوبصورت بچہ پیدا ہو۔ تو اور یا دعائیں یہ کرتی ہیں مائیں کہ اس کو مالدار بنا دے، اس کی بہت زیادہ مالدار ہو، پیسے والا ہو، یا بن جائے گا، پیدا ہو جائے گا تو اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، اس طریقے سے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جب اللہ انہیں اولاد دیتا ہے یا وہ جب اللہ سے اولاد مانگتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اے اللہ تو نے جو عطا کرا ہے نا مجھ کو اپنے پاس سے، تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، جو طیب ہو، جو صالح ہو، جو نمازی ہو۔ یعنی جو صالح جو لوگ اولاد مانگتے ہیں اپنے لیے تو وہ طیب اور صالح اور نمازی اولاد مانگتے ہیں۔ ایسی اولاد دے اللہ جو ہمیں دنیا میں بھی نفع دے اور ہمارے لیے آخرت میں بھی وہ فائدے مند ہو، جو دیندار ہو، جو فرما بردار ہو۔ اس طرح سے جو صالح لوگ ہوتے ہیں ان کی دعائیں اس طریقے سے ہوتی ہیں، جبکہ جو دین اور دنیا سے دور ہوتے ہیں، جو دین سے دور ہوتے ہیں، خاص کر کے جو قرآن سے دور ہوتے ہیں اور دنیا کے قریب ہوتے ہیں، تو وہ بس ڈاکٹر، انجینئر اور مالدار بچے مانگتے ہیں، خوبصورت بچہ مانگتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں بچہ خوبصورت ہو بھی گیا، اگر اس کے عمل نہیں اچھے ہیں تو وہ کس کام کا؟ اس کی خوبصورتی کس کام کی؟ وہ خوبصورتی جا کے اس نے گلیمرس میں لگا دی، فیشن میں لگا دی، انڈسٹری میں لگا دی، فلم انڈسٹری میں چلا گیا، چکا چوند میں چلا گیا، وہ خوبصورتی کیا اس کو تو لے ڈوبے گی، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی لے ڈوبے گی نا۔ تو اسی لیے جب بھی اولاد مانگے اللہ سے صالحین اور نمازی اور فرما بردار اللہ کی اس طرح سے اللہ سے دعائیں مانگے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔